اس موضوع کے انتخاب کی کہ حالات حاضرہ جو چل رہے ہیں ان حالات حاضرہ میں سلگتا ہوا موضوع جو ہے وہ ہمارے مساجد اور مدارس ہے، اس لیے کہ میں اور آپ جانتے ہیں اسلام دشمن طاقتیں، مشرکین، کافرین ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ اسلام سے لوگوں کو کس طرح سے روکا جائے، اسلامی تعلیمات سے کس طرح سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح سے بدلتے ہوئے ایام کے ساتھ ساتھ اعتراض بھی بدلتے جاتے ہیں، کبھی اسلام کے رہن سہن پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہے، کبھی کھانے پینے پر اعتراض کیا جاتا ہے، کبھی داڑھی اور برقع وغیرہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی اذان وغیرہ پر اعتراض کیا جاتا ہے، تو کبھی مختلف طرح کے، میں اور آپ جانتے ہیں حالات حاضرہ سے ہم سبھی واقف ہیں، تو انہی میں ایک خاص ایشو جو بنا ہوا ہے وہ ہے مساجد و مدارس کا، جو نشانے پر الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ، لہذا یعنی اسلام دشمن طاقتوں نے یہ جان لیا کہ مساجد و مدارس کی کیا اہمیت ہے اور کیا کردار ہے، لیکن افسوس کہ صحیح طریقے سے مسلمانوں نے نہیں جانا کہ مساجد و مدارس کا کیا کردار ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف ہماری سستی، ہماری کوتاہی، ہماری غفلت، ہماری لاپرواہی، ہماری مساجد سے دوری، ہماری مدارس سے ناواقفیت یہ ہمیں پست و رسوا کر رہی ہے، تو دوسری طرف یہ نشانے پر بن کر سے ڈسٹرب کرنے کی ہر اعتبار سے کوشش کی جاتی ہے۔ محترم حضرات، میں اور آپ جانتے ہیں کہ فضیلتوں کا عطا کرنے والا اللہ رب العالمین، جس پر اللہ رب العالمین چاہے فضیلت عطا کرے، جیسے کہ دنوں میں اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن کو فضیلت عطا کی، فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کو فضیلت اور عظمت عطا کی، رسولوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت، فوقیت، فضیلت عطا کی، مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت، فوقیت عطا کی، اس روئے زمین کی مساجد میں خانہ کعبہ کو، مسجد حرم، مسجد نبی، مسجد اقصی کو فضیلت عطا کی۔ بالکل اسی طرح سے اس روئے زمین پر موجود مساجد کو ایک الگ خاص فضیلت، عظمت عطا کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ان مسجدوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا، بیت اللہ، اللہ رب العالمین کا گھر۔ یہ مساجد یہ اللہ رب العالمین کے گھر ہوتے ہیں، ان کی اہمیت و فضیلت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسجدوں کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، اللہ کے گھر اللہ رب العالمین نے مساجد کو قرار دیا۔ اس کے علاوہ اور بے شمار فضیلتیں ہیں، جیسے جس طرح سے یہ آسمان کی زینت، آسمان کو خوبصورتی عطا کرنے والی یہ ستارے ہوتے ہیں جو آسمان کو مزین کرتے ہیں، کہ رات کی تاریکی میں جب ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آسمان کی روشنی آسمان کو اور منور کر دیتے ہیں، مزین کر دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ تو جس طرح سے آسمان کی خوبصورتی، آسمان کو مزین کرنے کا کام ستارے کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ روئے زمین کی مساجد زمین کو منور کر دیتی ہے، روشن کر دیتی ہے، مزین کر دیتی ہے۔ الحمدللہ یہ مساجد اللہ رب العالمین کے گھروں کی اہمیت و فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ میں اور آپ جانتے ہیں مساجد کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے، اس لیے کہ مساجد عبادت گاہیں ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کا بہترین مرکز یہ مساجد ہوتی ہے، جس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے، اور
वो इबादत जिसके लिए खास तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों और जिनों को पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कब तक इबादत? मौत के आ जाने तक इबादत। वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। अपने रब की इबादत की जाए यकीन के आ जाने तक, मौत के आ जाने तक अपने रब की इबादत की जाए। तो इबादत का मरकज ये मसाजिद होती है। ये मसाजिद सुकून और इत्मीनान का दरिया और सबब होती है कि जब इंसान बहुत सारे टेंशनों, बहुत सारी मुसीबतों में गिरफ्तार होता है, मस्जिदों में आकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता है, दिल को एक चैन, एक सुकून, एक इत्मीनान मिलता है। इसलिए कि मसाजिद अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र का जरिया होते हैं। जिक्र में नमाज, अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरे जिक्र के लिए। इन नमाजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र कहा गया और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र मसाजिद में खास तौर पर, जिससे दिलों को इत्मीनान, चैन, सुकून मिलता है। तो पता ही चला मसाजिद ये सुकून और इत्मीनान का दरिया है। ये मसाजिद इत्तेहाद का प्लेटफॉर्म है, इत्तेहाद का मरकज है। गोरा हो या काला हो, अमीर हो या गरीब हो, बादशाह हो या फकीर हो, अरबी हो या अजमी हो, जब इस मस्जिद में आ जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में आ जाता है, हसब नसब नहीं देखा जाता, खानदान नहीं देखा जाता, पोजीशन ओहदा नहीं देखा जाता, माल और दौलत नहीं देखा जाता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए एक सफ में खड़े हो जाते। तो ये इत्तेहाद का प्लेटफॉर्म, इत्तेहाद का मरकज मस्जिद अमन और सलामती का दरिया और सबब होते हैं। यानी इन मसाजिद के जरिए से अमन, चैन, सुकून, इत्मीनान की तालीमात को फैलाया जाता है, आम किया जाता है। यहाँ पर दहशतगर्दी, इख्तिलाफ, लड़ाई झगड़ा, लूट मार, इन सारी चीजों की तालीमात नहीं दी जाती है, बल्कि इन सारी चीजों का रद्द किया जाता है, इन सारी चीजों से रोका जाता है। तो मसाजिद अमन और अमान की तालीम का मरकज और महवर है। मसाजिद ये पार्लियामेंट होती है, यानी फैसलों का घर होती है, यानी यहाँ से फैसले होते हैं, कुरान और हदीस के मुताबिक फैसले। मियां बीवी में इख्तिलाफ है, फैसला हो रहा है, मसाजिद अल्लाह रब्बुल आलमीन के घरों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तालीमात के जरिए फैसले होते हैं। प्रॉपर्टी जायदाद के मसले हैं, कुरान हदीस के जरिए अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात के जरिए से फैसले होते हैं। तो ये मसाजिद पार्लियामेंट है, फैसलों का घर। ये मसाजिद तरबियत के किले हैं। किस तरह से तरबियत के किले? मुख्तसरन इशारा किया जा रहा है कि मसाजिद तरबियत के किले हैं। बिगड़े हुए लोग जो राह रास्त से हटे होते हैं, जो राह रास्त से भटके होते हैं, जो शिर्क, बिदअत और मुख्तलिफ तरह की नाफरमानियों में, मुआशरती बिगाड़ में, अखलाकी बिगाड़ में अपनी जिंदगियां गुजारते हैं, इन मसाजिद के जरिए से तरबियत की जाती है। अलग अलग अंदाज, अलग अलग तरीकों के साथ, कुरान हदीस की बुनियाद पर। तो ये मसाजिद तरबियत के किले, दलाइल बहुत सारे हैं, दलाइल बहुत सारे हैं, मुख्तसरन इंशाअल्लाह इशारा किया जाएगा। तो ये मसाजिद तरबियत के किले, जहां तरबियत दी जाती है, ट्रेन किया जाता है, तैयार किया जाता है, ऐसा तैयार कि जो सारे के सारे इंसानों के लिए फायदेमंद होता है, ऐसा तैयार किया जाता है कि जिसका फायदा हर एक को होता है। तो मसाजिद तरबियत के किले। ये मसाजिद ईमान और इस्लाम और तौहीद और सुन्नत की हिफाजत का दरिया है। यही वजह है कि निशान ये मसाजिद तौहीद और सुन्नत, ईमान, जन्नत तक पहुंचाने वाली तालीमात के किले है, हिफाजत का दरिया है। ये हमारे ईमान को महफूज रखने का दरिया और सबब है। ये यही वजह है कि आज मसाजिद और मदारिस को निशाने पर, इसलिए कि बातिल ताकतें ये नहीं चाहती कि तौहीद और सुन्नत आए। मुशरिकीन ये नहीं चाहते कि शिर्क का खात्मा हो, तौहीद हो। इस्लाम दुश्मन ये नहीं चाहते कि इस्लामी तालीमात उरूज पर, इस्लामी तालीमात फैल जाए, इस्लामी तालीमात को गलबा हो।
جیسے کہ اللہ رب العالمین کا اعلان یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. الگ الگ انداز سے الگ الگ طریقوں کے ساتھ الگ الگ مقام پر اللہ رب العالمین نے دیا. تو بہرحال یہ مختصراً مساجد کے بارے میں ذکر کیا. اب دلائل بہت سارے ہیں. میں اور آپ جانتے ہیں اس روئے زمین کا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97 میں اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. دیکھیے اس مسجد کو بھی مبارک برکت کا ذریعہ بتایا گیا. ان اول بیت وضع للناس سب سے پہلا گھر اس روئے زمین پر لوگوں کے لیے جو بنایا گیا جو وضع کیا گیا وہ خانے کا مبارکہ صفت بتائی گئی برکت والا وہدی للناس اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ. یہ مساجد یعنی مسجدوں میں سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ کو بتایا گیا. ان مسجدوں کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ یہ مساجد نہ ہوں, یہ توحید کے قلعے نہ ہوں, یہ سنت کے قلعے نہ ہوں, یہ اسلامی تعلیمات کے قلعے نہ ہوں تو انسان جانور بن جائے, جانوروں کی طرح اس کی زندگی گزرنے لگی. اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے چلنے پھرنے کے آداب اسے پتہ نہیں ہوں گے, زندگی گزارنے کا طریقہ اسے صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آج جائزہ لیجئے ان لوگوں کا جو نام نہاد تو دنیاوی طور پر بڑے بڑے اسکالر سمجھے جاتے ہیں, بڑے بڑے سائنٹسٹ سمجھے جاتے ہیں اور بڑی بڑی ڈگریاں بڑی بڑی پوزیشن عہدے ملے ہوئے, لیکن طہارت و ناپاکی سے ناواقف, گندگیوں میں جن کی زندگیاں گزر رہی ہیں, بے اعتدالی کے ساتھ جن کی زندگیاں گزر رہی ہیں, رب کا کھاتے ہوئے رب کا پیتے ہوئے رب کی بے شمار نعمتیں استعمال کرتے ہوئے رب کے احسان فراموش بنے ہوئے ہیں. بہرحال یہ صرف مختصرا اشارہ اس بات کی طرف کہ مسجدوں کا کیا مقام ہے, کہ مسجد مدارس یہ کس طرح سے توحید اور سنت امن چین سکون اطمینان تربیت کا بہترین ذریعہ و سبب ہے. یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین کو اس روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب جگہ اگر کوئی ہے تو یہ مساجد. حالانکہ دیکھیے کئی چیزیں دلائل بہت سارے ہیں, مختصراً اشارہ یہ کہ اس روئے زمین پر دنیاوی طور پر بہت ساری عالیشان جگہ ہے, بازار ہے مہنگے سے مہنگے, عجائبات ہیں, لیکن اللہ رب العالمین کو اس روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو یہ مساجد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احب البلاد الی اللہ مساجدها, اس روئے زمین پر سب سے محبوب سب سے پسندیدہ جگہ اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی ہے تو مساجد ہے. وابغض البلاد الی اللہ اسواقها, اور سب سے مقبول جگہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بازار ہے. تو بہرحال مساجد یہ اللہ رب العالمین کی محبوب اللہ رب العالمین کی پسندیدہ جگہ. ان مساجد کی تعمیر ان مساجد کے آباد کرنے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ایمان والوں پر ڈالی لازمی طور پر. الگ الگ انداز الگ الگ طریقوں کے ساتھ الگ الگ مقامات پر ذکر کیا گیا قرآن و حدیث میں, جس میں قرآن میں اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. مسجدوں کو تعمیر کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان, تعمیر کرنے والے بھی اور آباد کرنے والے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کی تعمیر میں آگے بڑھیں, مسجدوں کو آباد کرنے میں آگے بڑھیں, اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ مسجدوں کو تعمیر کیا جائے, مسجدوں کو آباد کیا جائے جسمانی طور پر. اور مسجد کسی بھی علاقے کا ایسا محور ایسا مرکز ہوتا ہے جس کا اس علاقے میں ہونا لازم اور ضروری ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ مسجد کو تعمیر. پورا واقعہ ہے کہ اونٹنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رکی, 2 یتیم بچے سہل سہیل ان کی زمین کے پاس, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں زمین خریدی اور مسجد تعمیر کی. تو پتہ یہ چلا کہ مسجد کا ہونا لازم اور ضروری ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے دلائل ہیں جو اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ مسجدوں کی اہمیت و فضیلت کیا ہے. مساجد انہیں تعمیر کرنے کی فضیلت اہمیت یہ ہے کہ جو مسجدوں کو بناتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. من بنا مسجدا بنا اللہ له الجنہ, کہ جو مسجدوں کو بناتا ہے اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے. ایک دوسری حدیث میں یہاں تک ہے کہ اگر کوئی چھوٹی سی مسجد بناتا ہے تو چھوٹی سی مسجد بنانے کا ثواب بھی اسے اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے. پتہ یہ چلا کہ مساجد ہونی چاہیے, مساجد ہونا لازم اور ضروری ہے. مساجد کی تعمیر, مساجد کو بنانا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے. ذرا سوچیں کتنی زیادہ اہمیت اور ضرورت. مسجد یہ صدقہ جاریہ بنتی ہے. میں اور آپ جانتے ہیں انسان بڑی محنت اور مشقت کرتے ہوئے کروڑوں اربوں روپے کماتا ہے, لیکن صدقہ جاریہ جو بنتی ہے اس کی نیک اولاد بنتی ہے, فائدہ مند علم بنتا ہے. صدقہ جاریہ بننے میں ایک چیز جو ہے وہ ہے مساجد, کہ انسان اپنی زندگی میں مسجد بنا لیا اپنے پیسوں سے, یا مسجد کے لیے پیسے رکھ دیا, مسجد تعمیر کی گئی, اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت ہو رہی ہے, اللہ رب العالمین کا ذکر ہو رہا ہے, بچوں کی تربیت ہو رہی ہے, یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه اشیاء, صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. تو یہ مساجد صدقہ جاریہ کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے. یہ مسجدیں سکون, رحمت, اطمینان کا ذریعہ اور سبب ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر جمع ہو کر اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے, اسے سنا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے تاکہ اپنی زندگیوں کی اصلاح کر سکے, تو یہ وہ مجلسیں ہوتی ہے نزلت علیہم السکینہ جہاں پر اللہ رب العالمین کی جانب سے سکینت کا نزول ہوتا ہے. وغشیتہم الرحمہ, رحمت ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ, فرشتے گھیر لیتے ہیں. تو الحمدللہ مساجد یہ وہ قلعے ہوتے ہیں جہاں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے, اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھا سنا سمجھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مسجدوں سے تعلق رکھنے والوں کی فضیلت بھی الگ الگ انداز, الگ الگ طریقوں کے ساتھ بلند کی گئی. یعنی اگر کوئی اللہ رب العالمین کے گھروں میں امامت کرتا ہے, نمازیں پڑھاتا ہے, اس کی فضیلت الگ. اگر کوئی اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف بلاتا ہے اذان کے ذریعے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے نعروں کے ذریعے, اس کی ایک الگ فضیلت بتائی گئی. یہاں تک کہ جو مسجد کی طرف قدم بڑھا کر آتا ہے اس کی الگ عظمت, اس کی الگ فضیلت بتائی گئی کہ ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہے اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مسجد کی طرف آتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے مسلسل, اس کے ایمان کی علامت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا ایسا شخص جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, لوگ سائے کے لیے پریشان ہوں گے. آج دنیا میں اور آپ جانتے ہیں گرمی کا موسم آ جائے, گرمی ہو, چلچلاتی دھوپ ہو, انسان گھر کے باہر کسی کام سے نکلتا ہے, دھوپ میں پریشان بے چین ہو جاتا ہے, سایہ ڈھونڈنے لگتا ہے کہ کوئی سایہ مل جائے جس کے ذریعے مجھے راحت و سکون مل جائے. تو سوچئے کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اور سورج قریب کر دیا جائے گا, انسان کا کیا حال ہوگا. ایسے وقت میں 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے, اس میں سے ایک وہ خوش نصیب شخص وقلبہ معلق فی المساجد, جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا, جسے مسجدوں کی فکر, مسجدوں کی طرف, مسجدوں کا احساس مسجدوں کی طرف کھینچ کر لاتا ہوں. مسجدوں میں جس کا دل لگا ہو, کتنی فضیلت, کتنی زیادہ اہمیت, کتنی زیادہ حضرت. اس کے علاوہ اور دیگر اور بہت سارے دلائل ہیں. میں اور آپ جانتے ہیں
इंसान परेशानियों के हालत, जब परेशान हालत, ऐसी हालत हो कि अभी जलजला आने वाला हो, ऐसी हालत हो कि अभी क़यामत बर्पा होने वाली हो, ऐसी हालत हो कि जब ये डर, ये खौफ लाहिक हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से पकड़ और गिरफ्त लाहिक हो, तो इंसान क्या करेगा? एक तो मौत यकीनी जब नजर आएगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करेगा और अपने आप को दौड़ाएगा मसाजिद की तरफ। ऐसी हालत में मस्जिदों की तरफ दौड़कर आना चाहिए। देखिए क्या प्यारी तालीमात है, दलाइल बहुत सारे हैं, मुख्तसरन इशारा ये है कि जब परेशानी की हालत हो, ऐसा मंजर हो जो क़यामत लाने वाला मंजर हो, तो ऐसे वक्त में मसाजिद की तरफ आना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जब भी सूरज को ग्रहण लगता, चांद ग्रहण होता, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये मंजर होता कि अब क़यामत कायम हो सकती है, ये दुनिया तबाह बर्बाद हो सकती है, सब तबाह बर्बाद हो सकते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मस्जिद की तरफ चले आते और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र नमाज में लग जाते, लंबी नमाज, लंबी रकातें। बहरहाल इस दलील के जरिए पता ये चला परेशानी के हालात में, ऐसे हालात में कि जब जान के जाने का खौफ हो, ऐसे हालात में जब दुनिया के घर बार के तबाह बर्बाद होने का दरिया और सबब हो, ऐसे हालात में जब खौफ हो कि क़यामत आने वाली हो, ऐसे वक्त में मसाजिद की तरफ दौड़ कर आना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र में लग जाना चाहिए, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये मसाजिद तौहीद के किले होते हैं, तौहीद के किले, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की जाएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा जाएगा। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद 29वां पारा सूरतुल जिन में मसाजिद के बारे में ऐलान फरमाता है, वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, ये मसाजिद अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, लिहाजा इन मस्जिदों में अल्लाह के अलावा किसी और को ना पुकारा जाए। लेकिन अफसोस आज मुसलमानों ने मस्जिदों की नाकदरी की, मुसलमानों ने मस्जिदों की कदर को नहीं जाना जैसे जानना था। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के घरों में भी गैरुल्लाह को पुकारा जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के घरों में भी गैरुल्लाह को मुश्किल